غرباء 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 غرباء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد. آج آپ کے سامنے احادیث کی روشنی میں ایک مختصر سی گفتگو لے کر حاضر ہوا ہوں، جس کا خلاصہ اور ٹائٹل یہ ہے کہ سچ ہوتے ہوئے بھی سب سے بڑا جھوٹ، اگرچہ وہ سچ ہو لیکن شریعت نے اس کو سب سے بڑا جھوٹ قرار دیا ہے. اور وہ کس طرح؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں یہ سارا مسئلہ موجود ہے. اس حدیث کے راوی ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ. بیہقی کی یہ حدیث ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا. صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے سوال کیا کہ الا انبئکم مل عظ، اے میرے صحابہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے؟ العظ، سب سے بڑا جھوٹ کسے کہتے ہیں؟ کیا تمہیں سب سے بڑے جھوٹ کے بارے میں بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑا جھوٹ کون سا ہے بتائیے ہمیں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہی النمیمہ القولۃ بین الناس، سب سے بڑا جھوٹ چغل خوری ہے جو لوگوں کے درمیان کہی جاتی ہے، بولی جاتی ہے. چغل خوری سب سے بڑا جھوٹ ہے. چغل خوری کیا کہ یہاں کی بات سنی وہاں پہنچا دی، اور وہاں کی بات سنی اور یہاں پہنچا دی، اور دونوں کو لڑوا دیا، دونوں جماعتوں کو لڑوا دیا. اگرچہ وہ بات جو پہنچائی گئی ہے ادھر سے ادھر وہ سچ ہی کیوں نہ ہو، لفظ بلفظ ہو بہو من وعن اسی طرح بات یہاں سے سن کے وہاں پہنچائی اور وہاں کی بات سن کے یہاں پہنچا دی. وہ بے شک سچ ہے، لیکن اس سچ سے دو مسلمان گروہوں میں یا دو مسلمان بھائیوں میں لڑائی پیدا ہو گئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ جھوٹ ہے، سب سے بڑا جھوٹ ہے. یعنی ایسا سچ جس سچ سے مسلمانوں میں فساد پھیلے اور لڑائی پیدا ہو، وہ سب سے بڑا جھوٹ ہے. نبی علیہ السلام نے اس کو سب سے بڑا جھوٹ قرار دیا. اور ایک اور حدیث ہے ہمارے سامنے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، وہ شخص جھوٹا ہے ہی نہیں جو لوگوں کے درمیان صلح کرواتا ہے. دو مسلمان جو لڑے ہوئے ہیں، ان لڑے ہوئے دو مسلمان بھائیوں میں جھوٹ بول کر جو صلح کروا دے، ان کو ملوا دے، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ جھوٹ ہی نہیں ہے. یعنی ایسا سچ جو دو مسلمان بھائیوں میں لڑائی پیدا کروا دے، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ سب سے بڑا جھوٹ ہے. اور ایسا جھوٹ جو دو مسلمان بھائیوں کے اندر صلح کروا دے، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ جھوٹ ہی نہیں ہے. اور ان دونوں حدیثوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک اور تیسری حدیث خلاصے کے طور پہ ہم اس کو سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان من شر الناس عند اللہ ذی الوجہین، قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے بدترین شخص دو چہروں والا ہوگا. دو چہروں والا یعنی دوغلا انسان جس کے دو چہرے ہوں. الذی یأتی ہؤلاء بوجہ وہؤلاء بوجہ، جب ان لوگوں کے پاس آتا ہے تو اس کا چہرہ الگ ہوتا ہے، اور جب ان لوگوں کے پاس جاتا ہے تو اس کا چہرہ الگ ہوتا ہے، ہوا کے رخ سے بدلتا رہتا ہے. ان کے پاس آتا ہے تو ان کی کہتا ہے، ان کے پاس جاتا ہے تو ان کی کہتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسا شخص سب سے بدترین شخص ہے اور سب سے خطرناک شخص ہے، کیونکہ یہ اپنے دوغلے چہروں کی وجہ سے معاشرے کے اندر فتنہ اور فساد پیدا کرتا ہے. ان چیزوں کا ہمیں بہت زیادہ مد نظر رکھنا چاہیے، اور اس طرح کے جو بھی معاملات ہیں ہمیں ان سے حد درجہ اجتناب کرنا چاہیے. یہ چغلیاں، یہ نمیمہ، یہ
غیبت وغیرہ، یہ سارے اتنے معیوب امر ہیں، باقاعدہ ان پر شریعت اسلامیہ نے سخت عذاب کی وعیدیں سنائی ہیں۔ وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا کہ ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے ہر اس شخص کے لیے جو ہمازہ اور لمازہ ہے، جو چغلیاں کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، اور جو چہرے پر سامنے فیس ٹو فیس اس طرح کی گفتگو کرتا ہے کہ سامنے والے کی تحقیر کر دے، اس کی تذلیل کر دے اور اس کی عزت اتار کے رکھ دے، یہ ہمازہ اور لمازہ ہے۔ اس کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہلاکت ہے، تباہی ہے اور بربادی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں قرآن اور حدیث پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غرباء غرباء غرباء